बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुबह का आगाज़ सदक़े से किया करो क्योंकि मुसीबत सदक़े से आगे कदम नहीं बढ़ाती। अगर तुम दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए चुन लिए गए हो तो मान लो खुशकिस्मती तुम्हारा मुकद्दर है। अगर दौलतमंद बनना चाहते हो तो ऐसी औरत से शादी करो जिसका माथा चौड़ा हो। रात का खाना ना खाना जल्द बुढ़ापा लाता है। दो फल ऐसे हैं जो खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं, माल्टा और अलीची। रोज़ाना खीरा खाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। धूप में ज़्यादा बैठा करो, दिमाग रोशन रहेगा। नीम के दरख्त की टहनी से दांत साफ करो। बकरी का दूध इस्तेमाल करने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। किताब पढ़ने से याददाश्त तेज़ हो जाती है। बैंगन का सालन खाने से पेशाब खुल कर आएगा। जो औरतें बूढ़ी खवातीन से मेल जोल रखती हैं, इनकी जहानत में इजाफा हो जाता है। जिस घर में शादी के लिए रिश्ते कम आते हैं, इस घर की छतों पर परिंदों के लिए पानी रोज़ाना रख दिया करो। दही खाने से जिल्द तरोताज़ा और चमकदार रहती है। रोज़ाना नहार मुँह मछली खाने से 17 साल जैसी ताकत आ जाती है। बाजरे की रोटी खाओ, जवानी वापस लौट आएगी। खड़े होकर खाना खाने से रिज़्क तंग हो जाता है। जिस घर में परिंदों, जानवरों और चींटियों को रिज़्क मिलता है, इस घर में कभी रिज़्क ख़त्म नहीं होता। सौंफ का इस्तेमाल करने से सांस की नालियाँ साफ़ होती हैं। अंडे की जर्दी याददाश्त को तेज़ करती है। 50 साल के बूढ़े भी 20 साल जैसे नज़र आना चाहते हैं तो अनार का जूस पी लिया करें। कोलेस्ट्रॉल की बीमारी हो तो अलसी के बीजों को गर्म पानी में डालकर खा लें। ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देते। अंधेरे में मोबाइल इस्तेमाल करने से चेहरा वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है। आलू बुखारा बेख्वाबी यानी नींद की कमी की शिकायत को दूर करने के लिए और दिमागी काम करने वालों के लिए एक नहायत मुफीद दुआ है। आलूचा या आलू बुखारा के मुस्तकिल इस्तेमाल से ये शिकायत दूर हो जाती है। आड़ू को मामूली फल ना समझे। प्याज की शिद्दत, पसीना ज़्यादा आना, खून की गर्मी और बेशुमार अमराज में नहायत मुफीद है। खरबूजा खाने से वज़न में इजाफा और जिस्म की बेहतर नशोनुमा होती है। 1 किलो खरबूजे में 2 रोटियों जितनी ग़िज़ाइयत होती है। खरबूजा दिलो दिमाग को तक़वियत बख्शता है। ये टेंशन, स्ट्रेस और बेख्वाबी का आखिरी इलाज है। जिसकी बिनाई कमज़ोर हो, जिसको बैंगेपन की शिकायत हो, जिसमें विटामिन ए की कमी हो, जिसको किसी को बैक्टीरिया से बचना है, जिस किसी को जिस्मानी कमज़ोरी हो, जिसको अपना रंग साफ़ करना है, वो शख्स आम खाए। शहतूत का रस बलगम को ख़त्म करता है। गन्ने का रस पीने से हिचकी बंद हो जाती है। मूली का रस पीने से पीठे की पथरी ख़त्म हो जाती है। गन्ने का रस पीने से जिस्म के जहरीले मादे बाहर निकल आते हैं। बदन में ताकत लाने के लिए 2 चीज़ें रोज़ खाने में आदत डाल लो, भुने हुए चने और दूध के साथ अखरोट। नहाते वक्त कान में पानी चला जाए तो कान सरसों का तेल डालकर उल्टे पाँव चलना शुरू कर दो, फ़ौरन कान का पानी निकल जाएगा। मुंह में छाले निकल आए, सेब का रस पी लो, मुंह के छाले ख़त्म हो जाएंगे। कब्ज़ हो तो 2 दाने अंजीर के और 2 दाने इलायची के गर्म पानी में उबाल लो, 20 मिनट में कब्ज़ खुल जाएगी। अड़के गुलाब में शहद मिलाकर चेहरे पर लगाएं, सांवला रंग दूध जैसा सफ़ेद हो जाएगा। रोगने बादाम दिमाग और जिस्म की नशोनुमा के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं। दायमी कब्ज़ ख़त्म करता है, जिल्द और बालों को नरम करता है। खुश्क खारिश में भी मुफीद है। रोगने बादाम हुस्न का मुहाफिज है। हर तरह की जिल्द के लिए रोगने बादाम बेहतरीन है। हैरत अंगेज़ तौर पर इसके तेल में कई मुफीद अज्जा शामिल हैं। बादाम के तेल से मालिश करने से जिस्म को ताजगी मिलती है और नाहमवार हिस्सों को हमवार बनाता है। जिल्द को नरम करता है। डलती उम्र में जिल्द को जवान, तवाना, चमकदार रखने में रोगने बादाम के तेल में खास अहमियत हासिल है। नाखूनों पर लगाने से नाखून खूबसूरत और चमकदार हो जाते हैं। छोटे बच्चों को पिलाएं, असाबी कमज़ोरी दूर हो जाएगी, दिमाग रोशन हो जाएगा। तालिब इल्म मालिश करें और पिएं, याददाश्त मजबूत होगी। रोगने बादाम बेऔलाद हजरात के लिए बेहतरीन तोहफ़ा है। बूढ़े अफराद की जल्दी खुश्की भी दूर करता है। अगर दूध में डालकर पिया जाए, इससे नज़र भी तेज़ होती है, दिमागी खुश्की दूर हो जाती है, नींद पुरसकून आती है। अगर इसको कानों से सुनाई ना भी देता हो तो यह भी मसला हल हो जाता है। रात को कलवंजी के चंद दाने ज़ुबान के नीचे रखने से वज़न तेज़ी से कम होना शुरू हो जाएगा। कामयाबी की पहली सीढ़ी कोशिश है। कोशिश से गलती, गलती से सबक, सबक से तजर्बा और तजर्बे से कामयाबी हासिल होती है। ज़मीन पर सोने से कमर का दर्द चला जाता है। कच्चा शलजम खाने से हाजमा बेहतर हो जाएगा। पहाना खुलकर ना आता हो, इमली का अचार खा लो। सुबह नहार मुँह पुदीने का पानी चेहरे पर लगाओ, झुर्रियाँ नहीं पड़ती।
زیادہ سوچنے والا بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ بھوک کو بڑھانے کے لیے کھانے میں کالی مرچ کا استعمال بہت فائدہ مند ہے۔ جو انسان بیڈ زیادہ کھاتا ہے اس کی نسل میں بیڈوں کی کمی نہیں ہوگی۔ شدید تکلیف میں آدھا چمچ ہلدی دودھ کے ساتھ پینے سے تڑپتے ہوئے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ زخم کی سوجن کو دور کرنا ہے تو پیاز کو جلا لیں، اس میں ہلدی ملا کر زخم پر لگائیں۔ جن کا معدہ خراب رہتا ہو وہ آلو کے پانی میں اسمگول کا چھلکا ملا کر روزانہ نہار منہ پی لیا کریں۔ روغن نیم کانوں میں ڈالنے سے کان کے بہرا پن سے محفوظ رکھتا ہے۔ زندگی میں جو بھی کرنا ہے اللہ کے بھروسے پر اپنے دم پر کیجیے، لوگوں کے بھروسے پر نہیں، کیونکہ لوگ کندھوں پر تبھی اٹھاتے ہیں جب مٹی میں ملانا ہو۔ سندل کی لکڑی کو پانی میں پیس کر پینے سے خوبصورتی آتی ہے۔ پیاز کی چٹنی بنا کر کھانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ نہار منہ لسی پینے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ تندور کی پکی روٹی کھانے سے کمر درد میں آرام ملتا ہے۔ مسواک کرنے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ کھٹی چیزیں کھانے سے دانتوں پر پیلے نشانات پڑ جاتے ہیں۔ منہ میں کنگھا ڈالنے سے دانت ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ منہ سے ناخن کاٹنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ زیادہ چائے پینے سے دانت گر جاتے ہیں۔ نمک کا زیادہ استعمال بلڈ پریشر بڑھاتا ہے۔ سائیکل چلانے سے ٹانگیں مضبوط ہوتی ہیں۔ پاؤں کے بل بیٹھنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جوڑوں کا درد کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ نیم گرم پانی سے منہ دھونے سے چہرے پر جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ تمباکو نوشی کرنے سے ہونٹ کالے پڑ جاتے ہیں۔ چنبیلی کا پھول سونگھنے سے چہرے پر جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ دوپہر کے وقت کام کرنے سے سانس کی بیماری ہو جاتی ہے۔ صبح کے وقت دھوپ میں چلنے سے یورک ایسڈ کی بیماری نہیں ہوتی۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ گرم روٹی کھانے سے ہونٹ کالے پڑ جاتے ہیں۔ فرش پر اگر پیلے نشانات کے داغ پڑ جائیں، پانی میں سرکہ ملا کر فرش کو دھوئیں، داغ صاف ہو جائیں گے۔ اگر سبزی بناتے وقت اس میں لیمبو کے چھلکے ڈال دیں تو سبزی کا رنگ نہیں بدلتا۔ اگر ہاتھ پر کسی چیز کی بو لگ جائے تو سٹیل کا چمچ ہاتھ پر رگڑنے سے بو ختم ہو جاتی ہے۔ نیل پالش ریموور سے بجلی کے بورڈ کو صاف کرنے سے بورڈ جلدی صاف ہو جاتے ہیں۔ اگر پیاز جلدی گلانا چاہتے ہیں تو پیاز کو لچھوں کی شکل میں کاٹیں۔ اگر گرمی میں پیاز زیادہ لگتی ہے تو تربوز کھا لیا کریں۔ اگر چھوٹے بچوں کو الٹیاں آ رہی ہیں تو سونف دودھ میں گرم کر کے پلاؤ۔ اچانک چکر آنا شروع ہو جائیں تو فوراً چھوٹی الائچی کو پانی میں گیلا کر کے چاٹ لو، چکر آنا بند ہو جائیں گے۔ بینگن اور خربوزے کو پکا کر کھا لیا جائے تو 90 سال تک کمر کے درد میں تکلیف نہیں ہوتی۔ پالک میں ثابت لیمبو ڈال کر کھا لیا جائے۔ کھانے کے بعد کھٹی ڈکاریں معدے پر بوجھ، گیس، ہاضمہ خراب ہو تو مختصر سا ٹوٹکا آزمائیں۔ کھانا کھانے کے بعد بس ایک چٹکی پیسی ہوئی لونگ پھونک لیں۔ چند دنوں میں معدہ بالکل ٹھیک، ہاضمہ لاجواب ہو جائے گا۔ جو بچے کھانا نہیں کھاتے ان کے لیے یہ ٹوٹکا بھی بہت لاجواب ہے۔ مصری 1 کپ پانی میں ابال کر بچے کو پلائیں، انشاءاللہ بچہ کھانا پینا شروع کر دے گا۔ چند دن اس ٹوٹکے پر عمل کریں، نہایت آزمودہ ٹوٹکا ہے۔ اگر خشکی سے آواز بیٹھ جائے تو 7 گری بادام، 7 کالی مرچ اور مناسب چینی ملا کر کھائیں، آواز درست ہو جائے گی۔ سبزیاں پکاتے وقت جب تیل گرم ہو تو اس میں 1 چٹکی ہلدی ڈالنے سے سبزیاں شامل کی جائیں تو سبزیوں کا قدرتی رنگ برقرار رہتا ہے۔ جو عورت چاہتی ہے کہ وہ ہمیشہ جوان نظر آئے، نہار منہ دودھ میں بادام اور سونف ڈال کر اچھی طرح پکائے اور ٹھنڈا کر پی لے۔ گاجر اور لیمبو کو پکا کر کھا لیا جائے، زندگی بھر کھانے کی نالی صاف رہتی ہے۔ روٹی کو چبا کر نہیں کھاؤ گے تو کمر کا درد ہوگا۔ جمعے کو ناخن کاٹنے سے گھر میں نحوست نہیں پھیلتی۔ نیم گرم پانی پیو، ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ شام کو مونگ پھلی کھانے سے کھانسی کی بیماری ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت چہرے کو دھو کر سویا کرو، اچھے خواب آئیں گے۔ زیادہ میٹھی چیزیں چہرے پر جھریاں لاتی ہیں۔ کچا لہسن کھاؤ، دل مضبوط ہوگا۔ جب بھی کوئی پریشانی ہو، تھکاوٹ ہو، ادرک والی چائے پیو، آرام آئے گا۔ نہار منہ خوشبو والی چیز سونگھنے سے انسان جوان رہتا ہے۔ جس کو پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں وہ بھنے ہوئے چنے اور کالے تلوں کو دودھ کے ساتھ کھا لے، قطرے آنا بند ہو جائیں گے۔ نیم گرم دودھ میں انڈے کی زردی ڈال کر پی جائے، چہرے کی ساری جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو، محبت کی زبان سے بات کرو، غور و فکر کرو اور خود کو مکمل بنانے کی کوشش کرو تاکہ دوسروں کا کمال تمہیں غمگین نہ کرے۔ باجرے کی روٹی زیتون کے تیل میں ڈبو کر کھانے سے 80 سال تک جوانی برقرار رہتی ہے۔ غسل کرنے سے پہلے انگوٹھوں پر سرسوں کا تیل لگانے سے نظر کمزور نہ ہوگی، چاہے عمر 100 سال سے تجاوز کر جائے۔ اناناس کا شربت پینے سے دل اور دماغ کو سکون پہنچتا ہے۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2 بار کھائیں، اس سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ آلو بھارا کھانے سے قبض دور ہوتی ہے۔ تیزابیت کی شکایت ہو، اجوائن کو گڑ میں ملا کر استعمال کریں، تیزابیت ختم ہو جائے گی۔ عصر کے وقت 1 گلاس ٹھنڈے
پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر پینے سے جگر کی گرمی دور ہو جاتی ہے۔ نہار منہ ادرک کا قہوہ بنا کر پیو اور ساتھ میں چلغوزے اور خوبانی کا زیادہ استعمال کرو۔ 10 دن کے اندر بواسیر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ چھوٹے بالوں والی عورت تلوں کے تیل میں سرسوں کا تیل انڈا ڈال کر دہی کے ساتھ لگائے، بال بہت جلد لمبے ہو جائیں گے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں پیاز کا پودا لگا ہو وہاں پر بچھو نہیں آئیں گے۔ مچھلی کا تیل آپ کی نظر کو تیز کرتا ہے۔ 2 کھانے کے چمچ ایلو ویرا جیل 1 انڈے کی سفیدی یکجان کر بالوں پر لگا دیں۔ 2 گھنٹے بعد شیمپو سے بال دھو لیں۔ چند بار کے استعمال سے بال نہ صرف سیدھے بلکہ نرم و ملائم بھی ہو جائیں گے۔ نظر کی خرابی ہو، کدو کاٹ کر آنکھوں پر مسل لینے سے نظر تیز ہونے لگتی ہے۔ زیتون اور ناریل کا تیل مکس کر کے نیم گرم کر کے کانوں کی مالش کرنے سے کم سنائی دینے کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ زندگی اپنے حساب سے جینی چاہیے۔ لوگوں کو خوش رکھنے کے چکر میں شیر کو بھی سرکس میں ناچنا پڑتا ہے۔ اگر آپ چمکتے دمکتے نظر آنا چاہتے ہیں تو کم سے کم روزانہ آدھا گھنٹہ واک ضرور کریں۔ جس کا یقین عرش والے پر ہو وہ فرش والوں کی باتوں پر دل چھوٹا نہیں کرتا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔